السلام علیکم. محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام ایس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 14 دسمبر 2024 ہفتے کا دن ہے. پروگرام تھوڑا سوشل میڈیا میری ٹیم کوشش کر رہی ہے کہ جو سوشل میڈیا کے جو ایشو ہیں جو گورنمنٹ کی طرف سے خاص طور پر فائر وال والے مسئلے میں یا بیڈ مینجمنٹ سسٹم کے نام پر لگا کر سب چینلز کو ہٹ کیا ہوا ہے، کوشش ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے. ویڈیو لائک کیجئے گا، سبسکرائب کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا. سول نافرمانی کی تحریک یا مذاکرات، حالات بہت پریشانی بہت زیادہ ہے. کیا ہونا ہے؟ ایون فیلڈ میں جو کام کرنے والے لوگ تھے کیا ان کو نوازا جا رہا ہے؟ شناخت پریڈ کے ذریعے جو کئی ملزمان تھے جن کو نامزد کیا اسلام آباد کے حوالے سے، اور پھر ساتھ ساتھ بتاتے چلے کہ 12 لوگوں کی تو اب شکلیں سامنے آ گئی ہیں، اور 15 تاریخ کو باقاعدہ ان کے لیے ایک اجتماع بھی ہو رہا ہے. احتجاج یعنی بنیادی طور پر تعزیتی ریفرنس کہہ دیں آپ پشاور کے اندر. محمود اچکزئی نے کہہ دیا ہے کہ حکومت جانے کی کوشش بات کریں آپ نا حکومت جانے کی، اور سول نافرمانی کی تحریک جو ہے نا مؤخر کر دیں. سول نافرمانی سے پریشانیاں بہت زیادہ ہیں، انہیں اندازہ نہیں ہے کہ کیا حالات ہونے ہیں، کیا واقعات چل رہے ہیں. گورنمنٹ بہت ڈری ہوئی ہے اور پہلے ہی برا حال ہے. معیشت تباہ و برباد ہو چکی ہے. وہ اسٹاک ایکسچینج میں وہ آرٹیفیشل پیسہ جو لوٹ مار کا پیسہ ہے وہ ڈال کر اس کو اٹھائی رکھیں آپ، یعنی وہی اپنا پیسہ ڈالیں اپنا پیسہ نکالیں. یہ معیشت کے ساتھ کا یہ پیرامیٹر ہے. یہ بالکل معیشت کا پیرامیٹر نہیں ہے. جو یہ کہہ رہا ہے بالکل غلط ہے. جی ڈی پی کی بات کریں آپ میرے ساتھ آ کر. اب ڈیٹ لمیٹیشن یعنی قرضے لے کر آپ نے ڈیٹ لمیٹیشن ہے کہاں لے گئے ہیں؟ 60% تک ہونا ہے، اور وہ آپ کہاں لے جا چکے ہیں؟ اب تو آپ کو تو یہ بتانا ہے کہ اس ملک کی معیشت کیسے ٹھیک کرنی ہے. وہ آپ سے نہیں ٹھیک ہو سکتی. آپ نے کرپشن کی کھلی چھٹی دے دی ہے. جو دل چاہتا ہے جس کا مرضی لوٹ مار کرے. اور جتنی کرپشن اس دور میں چل رہی ہے، آنے والے دنوں میں آپ کے سامنے میں لا رہا ہوں ایک بڑا پروجیکٹ کہ یہاں جو لیپ ٹاپ اسکیم کے نام پر ابھی تو فی الحال 40,000 کے قریب سن رہا ہوں میں، 40,000 یا 50,000 کے قریب، وہ جس طرح سے پیپرا لاز وائلیٹ کر کے ٹینڈر دیا گیا ہے. ٹینڈر مرضی کا دے دیا گیا ہے، قیمت مرضی کے دے دی گئی، مارکیٹ سے قیمت مہنگی لی گئی. یعنی اور یہاں پوچھنے والے یعنی وجہ ہے کہ آپ نے ایک طرف نیب بند کر دیا، اینٹی کرپشن آپ کے ہاتھ میں، ایف آئی اے آپ کے ہاتھ میں، پولیس آپ کے ہاتھ میں. کوئی کام کرنے والا تو ہے نہیں، نہ کوئی پوچھنے والا ہے. اگر کوئی پوچھنے والا ہوگا تو یہ تب حالات ٹھیک ہوں گے نا. وہ تو آپ کے پاس یعنی آپ نے ایسے حالات بنائے ہوئے ہیں کہ جگڑ کے رکھ دیا. اور جو چائنا ابھی گئی ہیں چیف منسٹر جو ہے وہاں، وہ کیا تھا، وہ کوئی ایک کاروباری ٹور تھا. وہ آنے والے دنوں میں ساری حقائق سامنے آ جائیں گے. ابھی لیپ ٹاپ کا میں بہت جلد آپ کے سامنے لانے والا ہوں کہ لیپ ٹاپ کی اسکیم کے لیے یہاں لیپ ٹاپ دینے کے لیے کتنی بڑی ڈیل اور کتنی بڑی کرپشن کی یہ ڈیل ہو رہی ہے، اور کون لوگ ہیں. اور چیف منسٹر آفس کے اندر بیٹھے کون لوگ ابھی کرپشن کے بازار گرم کیے ہوئے ہیں. اور ڈیٹا میں سارا اکٹھا کر رہا ہوں، میں آپ کے ساتھ آہستہ آہستہ شیئر کروں گا. لیکن یہ لیپ ٹاپ والا معاملہ جو ہے نا وہ میں فوری طور پر اٹھا رہا ہوں تاکہ آپ تک میں لے کے آ سکوں حالات کس طرح سے لوٹ مار ہو رہی ہے. کوئی بتا دے 2.5-3 سالوں کے اندر جب سے یہ ان کی حکومت ہے کوئی کرپشن کے کیسز کتنے فائل ہوئے ہیں آپ بتا دیں. آپ نگران دور کے اندر بھی اور ان کے دور نگران حکومت جو ان کی کنٹینیوشن تھی، کوئی بتا دیں کہ نیب نے کو بڑے کرپشن کے کیسز کی ہوں، اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ نے کو بڑے کرپشن، یعنی پوچھنے والا ہے کوئی نہیں. اور ہمارے ادارے جو ہیں وہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی کوئی ان کو کھلی آزادی دے دی ہوئی ہے، جو مرضی کرو، جو دل چاہتا ہے تیا پانچا کر دو، اس ملک کا ستیہ ناش کر دو، کوئی نہ پوچھے آپ کو. یہ کام کر رہے ہیں آپ، لیکن یہ ہو رہا ہے اس ملک کے دوران. اسی طرح ایون فیلڈ ریفرنس میں جو ہے نا مریم صفدر اور کیپٹن صفدر جب بری ہوئے تو نیب کے اسپیشل پروسیکیوٹر عثمان جی راشد ہمارے دوست ہیں، اور ہائی کورٹ کے جج کے لیے نام بھی بھیجا گیا ہے. دیکھیے میں ہائی کورٹ کے جج تو مچھلی منڈی بن گیا معذرت کے ساتھ. جس تعداد میں ججز آ رہے ہیں ان میں بہت اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن آپ نے کریڈیبلٹی ختم کر دی. آپ نے جو نظام ہے اور جو میں سوال اٹھا رہا تھا کہ یہ سیاسی انجینئرنگ ہو رہی ہے وہ ثابت ہو رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی ہوش آ رہی ہے کہ جو حالات آ رہے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کو آہستہ آہستہ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ بات کس سمت میں جا رہی ہے. تو وہ بھی سوچ رہی ہے کہ ہم کیسے چیزوں کو بہتر کریں. لیکن ہمیشہ تاریخی طور پر مسلم لیگ نون عدلیہ میں اپنی مرضی کے جج بھرتی کر سکی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اب دیکھتے ہیں کوشش کر رہے ہیں، یعنی نام اپنے ڈالے ہیں تو کچھ لے اور کچھ دو کی پالیسی کے اوپر کیا طے ہوتا ہے. لیکن وجہ کیا ہے
کہ اس وقت ایگزیکٹو چھا گئے ہیں اس کے اندر، ایگزیکٹو چھا گئے ہیں جوڈیشل کمیشن کے اندر، اور جو مرضی کریں وہ سیاہ کریں سفید کریں، آپ کو ایک پوچھنے والا ہی نہیں، حال ہی کوئی نہیں رہ گیا ہے۔ شناخت پلیٹ پر جو ثانیہ اڈی چوک، شہدا چوک جس کا نام رکھا ہوا ہے، 32 ملزمان جو ہے نا رات کی عدالت میں پیش کیے، جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے مقدمے سے ڈسچارج کر دیا اور کہا کہ اگر دوبارہ گرفتار کیا تو پولیس والوں کو ہتھ کڑی لگا دوں گا۔ یعنی مذاق بنایا ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں میاں والی سے لوگ پڑے قصور لے آئے، قصور والے ادھر لے گئے، گجروں والے کہاں لے گئے، پورے پاکستان کے اندر یہ گھوم رہا ہے اور ہمارا عدالتی نظام جکڑا ہوا ہے، اور ہماری عدالتیں ناکام ہو گئی ہیں لوگوں کو انصاف دینے کے لیے۔ یہ حقیقت ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ 12 لوگوں کا وہ بیک گراؤنڈ پہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ وہ تصویر بھی چل جائے، جس میں 12 لوگوں کے بارے میں آپ کے سامنے بتایا گیا ہے کہ 12 جو ہیں شہداء کے اوپر جن کے اوپر گولی چلائی گئی تھی، جو شہید ہوئے ہیں، ان کا ذکر بار بار اب آ رہا ہے اور ان کے نام بھی آ چکے ہوئے ہیں۔ اور یہ علی مین گنڈا پور صاحب نے جو 15 دسمبر کو اتوار والے دن دوپہر 1 بجے باغ ناران حیات آباد پشاور میں باقاعدہ اجتماع رکھا ہے، تعزیتی ریفرنس کہہ دیں، اجتماع کہہ دیں، لیکن چیز ساری رام نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف نے 24 سے 26 نومبر کے تمام واقعات کی CCTV فوٹیج کے لیے ہسپتالوں اور سیف سٹی حکام سے رابطہ کر لیا ہے۔ فوٹیج نہ دینے پر عدالت سے رجوع کیا جائے گا۔ اب وہ ساری آ جائے گی نا جو باتیں کہہ رہے تھے کہ سارا ہسپتالوں کے باہر کیا ہوا، اب ہر جگہ تو نہیں خراب ہو سکتا لیکن یہ بتائے گا کہ آپ کو ہر جگہ یہاں خراب ہوا ہے، اور اسی لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ سچ سامنے آئے نا، جو بھی سچ ہے سامنے آنا چاہیے۔ اسی لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کی بات کی تھی۔ اب جوڈیشل کمیشن اب نہیں بنانا چاہتے تو یہ دیر آئے درست کر کے راستہ کر رہے ہیں۔ فیصل واڈا اب جو ایسے بول رہا ہے، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کچھ نہ کچھ کہیں چل رہا ہے، حالات کسی ایک سمت کی طرف جا رہے ہیں اور کوئی نہ کوئی اس کا رزلٹ نکلے گا۔ اب رزلٹ کس نوعیت کا نکلتا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ میں آج بھی سمجھتا ہوں عمران خان کے بغیر نہیں چل سکتا سارا نظام، لیکن اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے کہ جو ہم نے یہ بنانا ہے یہ بنا دیا ہے، ہمیں یہ 3 سال یہ چلنے دے، 3 سال کے بعد صاف شفاف الیکشن کی گارنٹی۔ کل کیا گارنٹی ہوگی؟ عمران خان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ خاموشی سے بیٹھ جائیں، ہم جو کر رہے ہیں ہم کریں گے، ہم نے یہی، اور اسٹیبلشمنٹ اپنے آپ کو حاوی رکھنا چاہتی ہے۔ اب حاوی رکھ پاتی یہ نہیں رکھتی، لیکن عمران خان کھڑا ہے اور عمران خان کے کھڑے ہونے پہ سارا یہ نظام کھڑا ہوا ہے۔ فیصل واڈا جو ہے، حنیف عباسی جو ہے، انہیں کل رات بولنا پڑ گیا پروگرام کے اندر۔ انہوں نے کہا وہ سینٹ ہمارے ووٹر سے آئے ہیں، پہلے سینٹ سے استعفیٰ دیں پھر آ جائیں میدان کے اندر۔ فیصل واڈا سچ بول رہا ہے نا، ابھی تو آدھا جھوٹ بتایا، آدھا بھی سچ نہیں بتایا۔ انہوں نے بتایا نا سچ سارا کیا ہوا فارم 45 اور 47 میں۔ انہوں نے نواز شریف کا تو بتا ہی دیا کہ ان کے اپنا پلیلٹس کیسے کم یا زیادہ ہوئے، وہ والی کہانی بھی ساری قوم کے سامنے لے کر آ گئے ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو اور یہی سمجھ میں بات آ جاتی ہے۔ آخر میں صرف عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل میں میڈیا اور وکلا سے گفتگو کی ہے کہ اسلام آباد قتل عام کے سانے کو جلیانوالہ باغ کی طرح نہ عوام بھولے گی نہ ہم بھولنے دیں گے۔ جنرل ڈائر کا قتل عام 100 سال بعد بھی عوام جو ہے نا یاد ہے۔ اس وقت نہ کیمرے تھے نہ میڈیا تھا۔ اسلام آباد قتل کے جو ہے نا شواہد اکٹھے کر رہی ہیں، یہ شواہد چھپائے نہیں جا سکتے، آج نہیں تو کل سب سارا کچھ ظاہر ہو جائے گا۔ بس ایک بات خرم دستگیر نے بھی گلہ کیا ہے، انہوں نے کہا جی 1 سال ہو گیا ہماری نواز شریف سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ تو ہائیبرڈ نظام اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ کون سی جمہوریت؟ خدا بیوقوف نہ بنائیں قوم کو بیوقوف نہ بنائیں، قوم بیوقوف نہیں بنے گی۔ آپ اسام تر جانا ہے، دن رہ گئے نے تھوڑے۔ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔